السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کی امریکہ اور تائیوان کے درمیان ہر قسم کے سرکاری تبادلے کی سختی سے مخالفت۔ غیر یقینی کی دنیا میں چین کے اقدامات کی وسیع پیمانے پر پذیرائی۔ عالمی شخصیات۔ امریکہ تحفظ پسندی کی قیمت ادا کرے گا، امریکی دانشور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے 29 تاریخ کو منعقدہ یومیہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ چین امریکہ اور تائیوان کے درمیان ہر قسم کے سرکاری تبادلے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ تائیوان حکام کے کسی بھی نام اور حیثیت سے دورہ امریکہ کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور امریکہ کی جانب سے ایک چین کے اصول کی خلاف ورزی اور تائیوان حکام کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ تائیوان رہنما کا امریکہ میں ٹرانزٹ جھوٹ ہے، اصل مقصد تائیوان کی علیحدگی کی وکالت ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کے شقوں کی پاسداری کرے۔ امریکی رہنماؤں کی جانب سے تائیوان کی علیحدگی، 2 چین اور ایک چین ایک تائیوان کی حمایت نہ کرنے کے وعدوں پر سختی سے عمل درآمد کرے۔ امریکہ اور تائیوان کے درمیان ہر قسم کے سرکاری تبادلے روکے اور ایسے خطرناک اقدامات سے باز رہے جو دو طرفہ تعلقات کی سیاسی بنیاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین پیش رفت پر گہری نظر رکھے گا اور قومی اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا مضبوطی سے تحفظ کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے 29 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں امریکہ کی اندرونی اور بیرون ملک جبری حراست کی حقیقت کے موضوع پر رپورٹ کے حوالے سے سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پڑھنے کے لائق ہے کیونکہ اس میں حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ من مانی حراست کی اصلیت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک جانب تو امریکہ دوسرے ممالک پر جبری حراست کا بے بنیاد الزام عائد کرتا ہے تو دوسری جانب اپنی ہی جیلوں میں عام تشدد اور بدسلوکی کا ذکر نہیں کرتا اور جبراً لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے دنیا بھر میں امریکہ کی سیاہ کال کوٹریوں میں ڈالتا ہے، جو امریکہ کی جانب سے قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی علامت بن چکا ہے۔ یہ رپورٹ جمہوریت اور انسانی حقوق کے میدان میں امریکی منافقت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہم امریکہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے سنگین جمہوری کارناموں اور انسانی حقوق کے مسائل کا ادراک کرے اور اس پر غور کرے۔ جمہوریت کے جھنڈے تلے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے اور تمام ممالک کے عوام کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ بوآو ایشیائی فورم 2023 کے سالانہ اجلاس کا موضوع غیر یقینی کی دنیا، اتحاد اور تعاون سے چیلنجز کا سامنا اور کھلے پن اور شمولیت سے ترقی کا حصول ہے۔ اس میں تمام فریقوں کی ترقی کی امنگوں اور امن، تعاون اور ترقی کے لیے عالمی برادری کی مشترکہ خواہشات کی عکاسی ہو رہی ہے۔ بوآو ایشیائی فورم کے سیکرٹری جنرل کے سیاسی مشیر ظفر الدین محمود کا کہنا ہے کہ چین کی معیشت چینی حکومت کے بہتر انتظامات کی بدولت عالمی معاشی کساد بازاری کے باوجود ترقی کر سکتی ہے۔ صرف چین نہیں بلکہ پوری دنیا کو چیلنجز کا سامنا ہے اور چین نے اس تناظر میں بروقت اپنی پالیسیوں اور اقدامات کو بہتر بنایا ہے۔ پاکستان کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ دنیا کو متحد ہو کر تعاون کرنا ہوگا۔ اگر بڑے ممالک لڑائی کی جانب بڑھیں گے تو بہت سے دیگر ممالک اور علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ بوآو ایشیائی فورم ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے مغرب، مشرق اور چین ایک ساتھ بیٹھ کر اس بات پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا بہتری کی جانب ترقی کر سکتی ہے۔ سوئس سینٹرل افریقن ریپبلک فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر کلاؤس شرس نے کہا کہ میرے خیال میں چین کی جانب سے پیش کردہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کانسیپٹ پیپر ایک اہم اقدام ہے جو کہ چین کے بہت سے مثبت اقدامات میں سے ایک ہے اور بوآو ایشیائی فورم جیسے بڑے فورم میں عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 29 تاریخ کو بوآو ایشیائی فورم 2023 کے دوران ایشیائی علاقائی تعاون، نئے مواقع، نئے چیلنجز کے موضوع پر ایک ذیلی فورم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ علاقائی جامع اقتصادی شراکت داری کے نفاذ کو 1 سال سے زائد ہو چکا ہے اور اس دوران یہ ایشیائی خطے کی معاشی ترقی کے لیے ایک نئی محرک قوت بن گئی ہے۔
آسیان کے سیکرٹری جنرل گاؤ چن ہونگ نے کہا کہ RCEP کے ارکان کے ساتھ تجارت چین کی مجموعی بیرونی تجارت کا 30.8% ہے۔ RCEP کے مؤثر نفاذ نے علاقائی معیشت کی سبز بحالی اور کم کاربن ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی تحریک اور تعاون کی بنیاد فراہم کی ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ نے 29 مارچ کو رواں سال جنوری سے فروری تک کے لاجسٹک آپریشن کے اعداد و شمار جاری کیے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ معاشی ترقی کو مستحکم کرنے کے لیے پالیسیوں کے اثرات برقرار ہونے کے ساتھ ساتھ چین میں لاجسٹکس کی طلب کی بحالی میں تیزی آئی ہے اور بہت سے شعبوں میں اس کے مجموعی حجم میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رواں سال جنوری سے فروری تک چین کی سوشل لاجسٹکس کا حجم 53.5 ٹریلین یوان تک جا پہنچا، جو سال بہ سال 2.9% کا اضافہ ہے۔ صنعتی مصنوعات کی لاجسٹکس کے حجم میں سال بہ سال 2.4% کا اضافہ ہوا اور درآمدات کی مجموعی رقم میں سال بہ سال 7.8% کا نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ عوام کی روزمرہ زندگی کی لاجسٹکس میں بحالی کا رجحان برقرار رہا، جبکہ ای کامرس بحالی میں مسلسل تیزی دیکھنے میں آئی۔ چین اور ہنڈرس کے سرکاری حکام کی منظوری کے بعد ہنڈرس میں پہلے چینی میڈیا ادارے کے طور پر چائنا میڈیا گروپ کے ٹیگو سیگالپا اسٹیشن نے 28 مارچ سے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ہنڈرس کے ایوان صدر میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے بیرون ملک قائم کردہ 151واں پریس اسٹیشن ہے۔ تقریب میں چائنا میڈیا گروپ اور ہنڈرس کے قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن نے تعاون اور تبادلے کی یادداشت پر دستخط کیے، جو چین اور ہنڈرس کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد میڈیا کے میدان میں دستخط شدہ پہلا تعاون کا معاہدہ ہے۔ فریقین اداروں کے قیام، تعاون کے میکانزم، پروگرام کے مواد، افرادی تبادلے اور صنعتی تعاون جیسے شعبہ جات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ہنڈرس کے ایوان صدر کے پریس آفس نے اس حوالے سے ایک تہنیتی خط بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس تاریخی لمحے پر دلی مبارکباد، جو دونوں عوام کے درمیان دوستی کے روشن مستقبل کا باعث بنے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریس اسٹیشن کے قیام سے ہنڈرس اور چین کے درمیان ایک پل تعمیر ہوگا۔ حالیہ برسوں میں امریکہ تجارتی تحفظ پسندی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس پر اپنے یورپی ساتھیوں سمیت مختلف فریقوں کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے اور امریکہ کے اندر سے بھی اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے سینئر ریسرچ فیلو گیری ہیفبار کے مطابق حالیہ برسوں میں امریکہ کے تجارتی تحفظ پسندی پر عمل پیرا ہونے سے عالمی آزاد تجارت کی ترقی میں بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ اس پالیسی پر قائم رہا تو مستقبل میں اس کی مجموعی قومی آمدنی میں 10 سے 40% تک کی کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارت امریکہ کے اپنے فائدے میں ہے۔ یہ امریکہ میں افراط زر کو کم کرنے اور امریکی عوام کی زندگی گزارنے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے بہتر ہے۔ گہفار کے اندازے کے مطابق سال 2023 میں امریکی معیشت کساد بازاری کا شکار ہو جائے گی۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے 28 مارچ کو جاپان کی درسی کتابوں میں شامل نامناسب مواد کی شدید مذمت کی اور جاپان سے اسے درست کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ جاپان کی وزارت تعلیم، ثقافت، کھیل اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسی روز اعلان کیا کہ جاپانی پرائمری اسکولز کے لیے 149 درسی کتابوں کا جائزہ لے کر نصاب کی منظوری دی گئی اور اسے سال 2024 سے باضابطہ طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یون ہوپ نیوز ایجنسی کے مطابق ان درسی کتابوں میں سال 1910 سے لے کر 1945 تک زیر نما کوریا میں جاپان کی نو آبادی کے بارے میں نامناسب مواد شامل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر شمالی کوریا کے لوگوں کے بارے میں نئی نصابی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہ فوج میں شامل ہوئے، حالانکہ انہیں زبردستی فوج میں شامل کیا گیا تھا۔ جاپان کے دعوے کے مطابق یہ لوگ رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ نئی جاپانی نصابی کتاب میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جبری مزدوروں کے متعلق بیانات کو بھی کم اہمیت دی گئی ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان نصابی کتابوں کے مواد کا یہ پہلا تنازع نہیں ہے۔ اپریل 2021 میں جاپان کی وزارت تعلیم، ثقافت، کھیل، سائنس اور ٹیکنالوجی نے 5 پبلشنگ ہاؤسز کی جانب سے درسی کتابوں میں کمفرٹ ویمن کے الفاظ تبدیل یا حذف کرنے کی درخواستوں کی منظوری بھی دی تھی۔ تاحال جاپان نے جنوبی کوریا کے حالیہ مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔